محمد وعجل فرجہم۔ دعائے صحت کی التماس کی گئی ہے صادق بھائی کے لیے، ایک مومن نے حکم دیا ہے ان کی اہلیہ کے لیے، اور ہمارے ایک اور مومن نے حکم دیا شاہد بھائی کے لیے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ابتدا میں دست دعا بلند کر دیں۔ بار الہ تجھے واسطہ بیمار کربلا سید سجاد کا، تجھے واسطہ بیمار مدینہ شہزادی فاطمہ صغریٰ کا، بار الہ جن مومنین کے نام ذکر کیے گئے انہیں اور کل بیمار مومنین و مومنات کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے مل کر ایک درود پڑھ دیجئے۔ بزرگوں کو زحمت نہیں دوں گا، جوان دوستوں سے گزارش ہے جو تھوڑا تھوڑا فاصلہ میں دیکھ رہا ہوں اس کو پر کر لیجئے، آگے آگے تشریف لے آئیے، ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، کل مرحوم مومنین و مؤمنات کو یاد کرتے ہوئے، شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہوئے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا فی امة الذی فاز رتبته الى قاب قوسین، واکرمنا بولایت وصیہ الذی ردت له الشمس مرتین، وجاہد بالسیفین وصلی الى القبلتین، وشرفنا بحب الزہراء ام السبطین، والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على اشرف الکونین، رحمت للدارین، جد الحسنین، مولا الکونین، اعنی ابا القاسم محمد۔ وعلى اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین، رحمت اللہ علی محبیہم، ولعنت اللہ علی اعدائہم، ومنکری فضائلہم، وغاصب حقوقہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وممن حولہم من الاعراب منافقون، ومن اہل المدینة مردوا علی النفاق، لا تعلمہم نحن نعلمہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد و آل پر۔ اذان گرامی، ابتدائے کلام آپ تمام عزاداران سید الشہداء کی خدمت میں سلام علیکم۔ پروردگار کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس عظیم نعمت پر کہ پالنے والے نے ہمیں اس برس بھی یہ شرف دیا، یہ توفیق عطا فرمائی کہ یہاں ایام ازا کا آغاز ہوا اور ہم سب اپنے کام کاج کو چھوڑ کر زہرا کے لال کا پرسہ ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے فرش ازا پر جمع ہو گئے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، بار الہ ہمارے اس پرسے کو، ہمارے اس ازا کو، ہمارے اس گریہ کو، ہمارے اس اہتمام کو دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا کے قلب کے لیے مرہم کا باعث قرار دے۔ بار الہ آئندہ برس بھی بار بار سید الشہداء کی عزاداری نصیب فرما، اس عزاداری کو ہماری شفاعت کا باعث قرار دے، اس کے صدقے ہمیں دنیا و آخرت کے ہر غم سے دور فرما۔ تمام دعاؤں حاجات کی قبولیت کے لیے ایک اور درود پڑھ دیجئے۔ اذان گرامی، سلسلہ گفتگو کی آخری تقریر اس برس کی انشاءاللہ۔ میری گفتگو کا موضوع مسلسل ایک تاریخی موضوع، تاریخ سے، سیرت رسول سے تعلق رکھنے والا موضوع، غزوات رسول گرامی۔ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں
غزوہ بدر سے، کہ جو اسلام کے سب سے پہلا غزوہ تھا، وہاں سے بات کا آغاز کیا. انشاءاللہ کہ آپ تمام مومنین کے اذہان عالیہ میں وہ مطالب، وہ باتیں محفوظ ہوں گی. غزوہ بدر کے بعد ہم نے غزوہ احد کو تفصیل سے بیان کیا. اس کے بعد ہم نے غزوہ خندق کو تفصیل سے بیان کیا. پھر ہم نے آپ کی خدمت میں اسلام کی سب سے بڑی فتح یعنی صلح حدیبیہ کو پڑھا. صلح حدیبیہ کے بعد ہم نے تفصیل سے غزوہ خیبر کو ذکر کیا. غزوہ خیبر کے بعد ہم نے غزوہ ذات سلاسل کا تذکرہ کیا. مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھیں. غزوہ ذات سلاسل کے بعد ہم نے نبی کے غزوہ حنین کا تذکرہ کیا. اور آج ہم اپنی بات کا اختتام کریں گے تاریخ اسلام اور سیرت نبی میں سب سے آخری غزوے سے، کہ جس کا نام غزوہ تبوک ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یوں تو اس سے پہلے کہ تمام غزوات میں تاریخ اپنے آپ کو بار بار دہراتی رہی. توجہ ہے؟ آمادہ ہے؟ یوں تو ہر غزوے میں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہی. یوں تو ہر غزوے کو جب ہم نے کتاب میں پڑھنا شروع کیا تو ہر صفحے پر سب سے بڑا نام علی لکھا نظر آیا. یوں تو ہر غزوے میں رسول کے لشکر کا علم علی کے حوالے ہوا. یوں تو ہر غزوے میں رسول کے لشکر کی فتح علی کے ہاتھوں ہوئی. مگر غزوہ تبوک میں معاملہ آ کر کچھ بدل گیا. بس یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے، آخر تک بیٹھے ہوئے افراد سب مل کر اللہم. غزوہ تبوک اسلام کا، نبی کی حیات مبارکہ کا سب سے آخری غزوہ. اس غزوے کی چند ایسی خصوصیات ہیں، چند ایسے امتیازات ہیں جو اسے باقی تمام غزوات سے الگ کرتے ہیں. ان میں سے ایک سب سے بڑا امتیاز اور جدا حیثیت یہ کہ ہر جنگ میں رسول کے علم بردار، ہر جنگ میں رسول کو فتح یاب کرنے والے، اسلام کے لشکر کو فتح اور جیت دلانے والے حیدر کرار اس غزوہ تبوک میں رسول کے لشکر کے ساتھ نہیں ہیں. توجہ ہے؟ مگر کوئی یہ گمان نہ کرے جو مدینے کے بعض لوگوں نے کیا تھا کہ اس جنگ میں علی کا شرکت نہ کرنا علی کی فضیلت میں کسی کمی کا باعث بن گیا، بلکہ اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے، توجہ کیجئے گا، جملہ حوالے کر رہا ہوں تاکہ آپ بیدار ہو کر اس آخری گفتگو کو سنیں. اللہ جسے رسوا کرنا چاہے اسے میدان جنگ میں بھی رسوا کر دیتا ہے. اللہ جسے عزت دینا چاہے اسے گھر بیٹھے بھی عزت عطا کر دیتا ہے. علی اس غزوے میں رسول کے لشکر میں شریک نہیں تھے، مگر اس کے باوجود اس جنگ میں علی کے نہ آنے پر بھی علی کو اللہ نے ایک ایسی فضیلت سے نوازا کہ غزوہ تبوک میں رسول کے ساتھ لشکر میں شامل ہونے والا بھی کبھی اس فضیلت تک نہ پہنچ پایا. آمادہ ہیں؟ آئیے کہ غزوہ تبوک کا کچھ پس منظر آپ کی خدمت میں پیش کروں. فتح مکہ ہو گئی، غزوہ حنین ہو گیا. یہ بہت بڑے بڑے معرکے تھے جو نبی نے اپنے اصحاب کے ساتھ سر کر لیے. 10ویں ہجری آ گئی. اب یہاں بات جزیرہ عرب علاقوں سے باہر چلی گئی. اب روم کی سلطنت جو اس وقت قسطنطنیہ، جو آج کے ترکی اور استنبول کے علاقے ہیں، اور وہاں سے پھیلتی ہوئی یورپین علاقوں سے پھیلتی ہوئی فلسطین اور اردن اور شام کے کناروں تک آ رہی تھی. جب رومی سلطنت نے 10 برس کے اس انتہائی مختصر عرصے میں نبی کی پے در پے فتوحات کو دیکھا، ہر جنگ میں نبی کی کامیابی کو اور اسلام کی سربلندی کو دیکھا، تو انہیں خدشہ محسوس ہوا کہ اب رسول اللہ نے جزیرہ نمائے عرب پر اپنے قدموں کو مضبوط کر لیا ہے. اب یہ نبی ہماری رومی سلطنت، ہماری بیزنٹائن امپائر کی طرف رخ کریں گے. یوں ان لوگوں نے، ان رومی سرداروں نے، بادشاہ نے
کہ جن کا اثر و نفوذ فلسطین، اردن اور شام تک کے عرب علاقوں تک تھا. کیوں؟ کیونکہ وہاں تک بھی انہی کی ماتحتی میں حکومتیں چل رہی تھیں، انہی کے گورنر بیٹھے تھے. وہاں انہی کے مسیحی عیسائی دین پر عمل کرنے والے لوگ بیٹھے تھے. بڑے بڑے عیسائی گرجا گھر سجے ہوئے بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے عیسائی راہب ان علاقوں میں رہتے تھے. لہٰذا آج بھی عیسائیت کا اثر ان عرب علاقوں میں بڑا واضح اور نمایاں ہے. تو جب انہوں نے اسلام کو اس تیزی سے پھیلتے دیکھا تو وہ فکر مند ہوئے. اب رومی سلطنت کوئی معمولی سلطنت نہیں تھی. یکش مکہ کی طرح کے لوگ نہیں تھے کہ جو بڑی بے ترتیبی سے آ کر جنگ کریں. نہیں، یہ لوگ اپنے مکر و فریب میں، اپنے جنگی تدبیروں اور حکمتوں میں اپنی مثال آپ تھے، تبھی تو اتنی بڑی سلطنت بنائی تھی. انہوں نے رسول کے خلاف لشکر تیار کرنا شروع کیا. اسی اثنا میں رومی سلطنت کی تابع حکومت میں ایک گورنر، اردن کے ایک خاص علاقے کا گورنر، عیسائی سے مسلمان ہو گیا. اس بنا پر اسے عیسائی بادشاہ نے، رومی سلطنت کے حکمران نے اپنے پاس بلایا اور اسے یہ انتخاب دیا گیا کہ یا اپنے دین پر پلٹ جا یا قتل ہو جا. اس نے قتل ہونا گوارا کیا مگر اسلام سے نہ پھرا. جب اسے قتل کیا گیا تو گویا یہ اسلام اور مسلمانوں پر ایک ڈائریکٹ حملہ تھا. کسی عام انسان کو نہیں قتل کیا جا رہا، اگرچہ ہر ایک مسلمان کی جان انتہائی قیمتی، مگر اب ایک ایسے علاقے کے حکمران کو اس کا دین تبدیل کرنے اور مسلمان ہو جانے کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے. یہ مسلمانوں اور نبی پر تعدی تھی، یہ حد سے تجاوز تھا. جبرائیل امین نے آ کر رسول گرامی کو بتایا. بعض مسافروں نے بھی نبی کو خبر دی کہ رومی لشکر فلسطین اور اردن سے ہوتا ہوا مدینے کی طرف آ رہا ہے. رسول نے اپنے اصحاب میں اعلان کیا کہ اب تاریخ اسلام کی سب سے بڑی جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ. توجہ میرے ساتھ ہے؟ کیا آپ آمادہ ہیں؟ تاریخ اسلام کی سب سے بڑی جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ. مشکلیں تھیں کچھ. پہلی مشکل، سخت گرمی کا موسم تھا، جسے قرآن نے سخت گرمی کہا ہو. اور اس سخت گرمی کے موسم کی ایک اور خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ عرب کے جن کی اکثر معیشت، اکثر روزگار کھجور اگانے پر تھا. کھجور اس وقت نکلتی ہے، اگتی ہے جب شدید اور سخت گرمی کا موسم ہو. بزرگ میری تائید کریں گے. تو اب کھجوروں کے اگنے کا یعنی مال کمانے کا موسم ہے، سخت گرمی بھی ہے، اپنے گھروں میں اہل و عیال کے ساتھ آرام کرنے کا بھی وقت ہے. اس موقع پر نبی نے لوگوں کو حکم دیا مدینے میں کہ لشکر کی آمادگی شروع کی جائے. بہت سارے مخلص اصحاب و افراد لشکر کے لیے تیاریاں کرنے لگ گئے، مگر وہیں عجیب و غریب قسم کے بہانے لے کر لوگ رسول کے پاس آتے. قرآن نے ایک ایک بہانے کو نقل کیا. کہنے لگے یا رسول اللہ اس وقت تو شدید گرمی ہے. کچھ لوگ آئے رسول سے اعتذار کیا، عذر خواہی کی، یا رسول اللہ ہم نہیں چل سکتے، اس وقت شدید گرمی ہے. تاریخ نے نام بھی لکھے ہیں. قرآن نے ان لوگوں کو جواب دیا. قرآن کی آیت نازل ہوئی، قل نار جہنم اشد حرا. یہ دنیا کے موسم کی گرمی پہ روتے ہو، اگر ہمارے نبی کی نافرمانی کی تو جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے. کچھ نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ کھجوروں کے اگنے کا موسم ہے، آیت کا نزول ہوا ہے رسول، یہ اسلام پر اور اللہ کی راہ میں جہاد پر مال دنیا کو فوقیت دے رہے ہیں. ایک شخص نے آ کر رسول کی بارگاہ میں گستاخی کی، یہ بہانہ کیا جسے قرآن نے نقل کیا ہے. یہ بہانہ کیا یا رسول اللہ میں نے یہ سنا ہے. اب یہ تاریخ کا حصہ اور متفق علیہ تاریخ کا حصہ نہ ہوتا تو میں ممبر سے پڑھنے کی جسارت نہیں کرتا، مگر یہ بتانا اپنے نوجوان دوستوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ کا نبی کسی بات کا حکم دیتا تھا تو مدینے میں کیا معاملات ہوتے تھے، کس حد تک لوگ جاتے تھے. ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ وہ جو رومی لشکر ہے جس سے ہماری جنگ ہے، وہاں کے جو قبائل ہیں
مجھے لوگ بتا رہے ہیں کہ ان قبائل کی مستورات بہت خوبرو ہیں. یا رسول اللہ میں آزمائش میں پڑ جاتا ہوں، میں صبر نہیں کر پاتا. دراصل نبی کی بارگاہ میں اس قسم کی بات کرنا نبی کی اہانت تھا. روایت کہتی ہے ہر کوئی شخص جب کوئی بہانہ لاتا تھا نا، نبی اس کے بہانے کو قبول کر لیتے تھے. وجہ کیا تھی وہ بھی بعد میں بتاؤں گا. مگر جب اس شخص نے آ کر اتنی پست بات کی، نبی نے اسے جواب بھی نہیں دیا، اس سے اپنا منہ موڑ لیا، اپنا رخ مبارک اس سے موڑ لیا. توجہ کیجئے گا، رسول جس سے اپنا رخ موڑ لے گویا اللہ کی رحمت نے اس سے اپنا رخ موڑ لیا. ادھر قرآن کی آیت اتری، یا رسول اللہ لوگ آ کر بہانہ کرتے ہیں کہ ہم آزمائش میں پڑ جاتے ہیں. الا فی الفتنۃ سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین. اے نبی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں جا کر خوف ہے کہ ہم فتنے میں، آزمائش میں، امتحان میں پڑ جائیں گے. الا فی الفتنۃ سقطوا، اب در حقیقت یہ اب آزمائش میں مبتلا ہو کر ناکام ہو چکے، فتنے میں گر چکے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم ایسے کافروں سے بھری ہوئی ہے. قرآن کے لہجے پر غور کیجئے گا. مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھتی ہے، چند کے آنے یا نہ آنے سے لشکر اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یہ لوگوں کا طریقہ کار تھا، یہ لوگوں کے بہانے تھے کہ اللہ نے جن پر لوگوں کی سخت سرزنش کی. مگر اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت مخلص تھی، لہذا کل ملا کر تاریخ اسلام کا سب سے بڑا لشکر جمع ہوا. رسول کی کمان میں 30,000 لوگوں کا لشکر تیار ہو گیا اپنے تمام سامان سفر کے ساتھ. اب مدینے سے رسول روانگی کا ارادہ رکھتے ہیں. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا عزیز. مدینے سے رسول روانگی کا ارادہ رکھتے ہیں. جانا کہاں ہے؟ تبوک کی وادی میں، ایک بہت بڑی وادی جو آج کے اردن کے قریب ہے. مدینہ منورہ سے جس کا فاصلہ تاریخ میں 600 کلومیٹر لکھا گیا. اس زمانے میں جب عرب اپنے لشکر، اپنے جانور، اپنی سواریوں اور سامان کے ساتھ سفر کرتے تھے تو ایک دن میں بہت زیادہ تو 40 کلومیٹر سے زیادہ سفر نہیں کر سکتے تھے. 600 کلومیٹر یہ دور، یہ وادی. گرمی کا موسم، سارا صحرائی علاقہ، غور کر رہے ہیں، سارا صحرائی علاقہ. لوگوں نے آ کر، قرآن کی آیت یہ تک کہتی ہے کہ اگر انہیں، اب میں ترجمہ کر رہا ہوں وقت نہیں ہے، پوری سورہ توبہ میں جا بجا ایسے لوگوں کا اور ان کے بہانوں کا تذکرہ آیا. قرآن کی سورہ توبہ کی آیت کہتی ہے کہ اگر منزل قریب ہوتی اور زیادہ مال غنیمت ملنے کا امکان ہوتا تو یہ اے رسول اللہ یہ لوگ آپ کے ساتھ چل پڑتے. مگر منزل دور ہے، مال غنیمت زیادہ نہیں ہے، لہٰذا یہ لوگ بہانے بنا رہے ہیں. اب میں کیا کروں؟ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ سب مدنی آیتیں. بہرحال رسول نے لشکر کے ساتھ مدینے سے روانگی کا ارادہ کیا. ادھر رسول نے روانگی کا ارادہ کیا، ادھر مسلمانوں اور رسول کے سامنے ایک اور آزمائش ابھر کر سامنے آ رہی تھی. وہ کیا کہ رومی سلطنت نے نہ صرف ایک بہت بڑا لشکر آمادہ کیا تھا، بلکہ مدینے اور اس کے اطراف میں منافقین کی بہت تیز امداد شروع کر دی تھی، جس کے نتیجے میں مدینے کے قریب قبا کے علاقے میں رہنے والا ایک شخص کہ جس کا نام تاریخ نے ابو عامر نصرانی لکھا، یہ عیسائی شخص تھا کہ جو اسلام آنے سے پہلے عیسائیت کا لبادہ اڑ چکا تھا، اور جب نبی تشریف لائے، نبی کی بعثت ہوئی، نبی سے حسد میں مبتلا ہوا، ظاہری طور پر کلمہ تو پڑھ لیا مگر ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا. یہ اپنے دین میں، عیسائیت میں رومی حکومت کے ساتھ تھا، اسے رومی حکومت سے مدد آتی تھی. اس مدد کے نتیجے میں جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی؟ مسجد قبا، کہ جب رسول مکہ سے مدینہ جا رہے تھے قبا کے علاقے میں نبی نے اپنے دست مبارک سے بنیاد رکھی تھی. مسجد نبوی بعد میں تعمیر ہوئی. اسلام کی سب سے پہلی مسجد، مسجد قبا کے مقابلے میں مسجد قبا کے سامنے ایک اور مسجد تعمیر کروائی، اور اس مسجد کو تعمیر کرانے کا مقصد
اس کا اپنے اصحاب کے ساتھ میل جول کرنا اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور ڈیوائیڈ کو پیدا کرنا. اس نے یہ مسجد بنوائی. ساتھ ہی ساتھ اسلام اور مدینے کی حکومت پر ایک اور خطرہ، بہت سخت خطرہ منڈلانے لگا. مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کے ساتھ بہت سے نئے ایسے طلقاء ہیں. طلقاء کا لفظ یاد ہے نا، کلرز کیا تھا. طلقاء یعنی نبی کے آزاد کردہ، کہ جناب زینب علیہ نے دربار یزید میں اسے مخاطب کر کے کہا تھا یبن الطلقاء، اے ان کے بیٹے جنہیں ہمارے نانا نے مکہ میں آزاد کر دیا تھا. وہ طلقاء مکہ اور مدینے کے اطراف کے نجد کے وہ عرب قبائل جو اب طوعاً یا کرہن اپنی مرضی سے یا مجبوری میں اسلام لا چکے ہیں، جو رسول کی جنگوں اور اسلام کے لشکر کا شکار بن چکے ہیں، یہ سب بھی مدینہ اور اس کے گرد آباد ہیں. یہ سب ظاہری طور پر اسلام تو لے آئے، مگر یہ فرصت کے انتظار میں تھے کب ہمیں موقع ملے اور دوبارہ مدینے کو ہم اپنے کنٹرول میں لیں. خوب توجہ کیجئے گا عزیزوں، یہ بہت اہم منزل ہے. کیوں علی کو گھر بیٹھے فضیلت مل گئی؟ کیوں لوگ میدان میں جا کر بھی محروم رہے؟ اگر توجہ میرے ساتھ ہے، گفتگو کی منزل تبدیل ہو رہی ہے. ایک درود پڑھیے نبی کے آگے. قرآن مجید سورہ مبارکہ توبہ آیت کا نشان 101. میرے نوجوان دوست یاد رکھیے گا، قرآن اس خطرے کو یوں بیان کرتا ہے جو میں نے سرنامہ کلام میں آیت بھی پڑھی، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اے نبی آپ کے گرد، آپ کے اطراف میں، مدینے کے ارد گرد جو عرب قبیلے آباد ہیں، ان قبیلوں میں سے بعض کیا ہیں؟ منافقون. بعض، اتنی عربی تو سب کو آتی ہے، منافقون کا مطلب تو سب کو پتا ہے. اے رسول، مدینے کے گرد آباد رہنے والے بعض عرب میں کچھ کیا ہیں؟ منافق ہیں. منافق ہیں یعنی کیا؟ کہ جن کا کلمہ یہاں سے نیچے نہ اتر سکا. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ تو مدینے کے اطراف والے بیچارے بدو عرب ہیں، یہ تو بادیہ نشین صحرائی دیہاتی عرب ہیں کہ جنہیں قرآن منافقت کی سند دے رہا ہے. کیا فقط مدینے سے باہر تھے؟ قرآن کی آیت صراحت سے کہتی ہے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینے میں رہنے والوں میں سے بھی بہت سے ہیں مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو منافق نہیں ہیں بلکہ اپنی منافقت میں ماہر ہیں. توجہ کرنے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. نبی کے دور میں، نبی کی حیات میں، نبی کی رحلت سے کچھ عرصہ پہلے یہ سوال اٹھتا ہے نا، بڑا بنیادی سا سوال ہے، اور یہ سوال میں جہاں تک آواز جا رہی ہے آپ تمام کے ذہنوں میں چھوڑے جاؤں گا. اس کا جواب میں نہیں دوں گا، آپ نے اپنے دل سے پوچھنا ہے. قرآن 10 ہجری میں صراحت کر رہا ہے کہ مدینے کے ارد گرد بھی منافق ہیں، مگر جو مدینے میں بعض ہیں وہ منافق نہیں ہیں، مردو علی النفاق، وہ اپنی منافقت میں ماہر ہیں. یہ کیسے ہوا؟ بلکہ سوال تبدیل کروں، رسول کے مدینے میں ہوتے ہوئے 10 ہجری میں کچھ لوگ مدینے میں تھے کہ جو منافقت میں ماہر تھے. قرآن کی سورہ توبہ آیت 101 کی گواہی سے نبی کی رحلت ہوئی 11ویں ہجری کی ابتدا میں. میرا سوال یہ ہے اس کے بعد وہ منافق کہاں گئے؟ کیا سارے کے سارے والعیاذ باللہ نبی کی رحلت سے پاک ہو گئے، مقدس ہو گئے؟ تاریخ سے میرا سوال ہے کہ جنہیں قرآن منافقت میں ماہر کہہ رہا ہے، نبی کی رحلت کے بعد یہ سب لوگ کہاں گئے؟ بات واضح، سوال واضح. اب یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ مردوا علی النفاق. قرآن کہتا ہے لا تعلموہم ونحن نعلموہم، آپ لوگ انہیں نہیں جانتے مگر ہم انہیں خوب جانتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں میں پوشیدہ ارادوں سے بھی واقف ہے. تم لوگ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. خدشہ کیا تھا؟ ان تمام تازہ مسلمانوں اور منافقوں سے یہ خدشہ تھا کہ ادھر نبی مسلمانوں کی اکثریت کو لے کر 30,000 کے لشکر کو لے کر مدینے سے روانہ ہوں گے،
اور جانا نبی نے بہت دور ہے، تبوک کی وادی میں جانا ہے، 600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے، کئی مسلسل دنوں کا سفر ہے، صحرائی سفر ہے، نبی مدینے سے بہت دور جنگ میں ہوں گے۔ خدشہ یہ تھا، اور فقط خدشہ نہیں تھا، لوگ انتظار میں بیٹھے تھے، منافقین پلاننگ کر رہے تھے، ادھر نبی مدینے کو چھوڑیں گے، ادھر ہم مدینے کے عورتوں بچوں پر، کچھ پیچھے رہ جانے والے لوگوں پر حملہ آور ہوں گے اور مدینے پر قابض ہو جائیں گے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ لوگ اپنا مکر فریب کرتے ہیں، اللہ اپنی حکمت عملی سے کام لیتا ہے، اللہ کی حکمت سب سے طاقتور ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ کیا کہ جو تمام 30,000 لشکر اسلام میں کسی کو جس کی توقع نہ تھی، نہ مدینے میں رہ کر پلاننگ کرنے والے منافقوں میں کسی کو اس کی توقع تھی۔ کیوں؟ ہر جنگ میں نبی کے لشکر کا علم بردار علی ابن ابی طالب ہوتا تھا۔ اب نبی نے لشکر اپنے ساتھ لیا اور علی کو حکم دیا، اے علی میرے پیچھے، تم مدینے پر میری جانب سے حاکم ہو، مدینے اور مدینے والوں کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ یا علی، یوں علی نبی نے علی کو مدینے میں فقط ٹھہرا کر، ابھی علی نے کسی سے کوئی جنگ نہیں کی، علی نے کسی سے کوئی بات بھی نہیں کی، نبی نے فقط علی کو مدینے میں ٹھہرا کر منافقوں کے حوصلوں کو پست کر دیا۔ منافقوں نے جب یہ دیکھا کہ نبی مدینے میں اپنے پیچھے علی کو اپنی جانب سے حاکم مدینے کا گورنر بنا کر جا رہے ہیں، لوگوں کی امیدیں ٹوٹ گئیں۔ مگر لوگوں نے کیا کیا؟ جس طرح مومن ڈٹا رہتا ہے، نہ جانے کیوں منافق بھی ڈٹا رہتا ہے۔ لوگوں نے اپنی کوششیں نہ چھوڑی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ علی رسول کے ساتھ لشکر میں شامل نہیں ہیں، بلکہ علی کو رسول مدینے میں عورتوں بچوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں، ان لوگوں نے آ کر والعیاذ باللہ مولا علی کا استہزاء کیا، طنز کیا، یا علی، شاید آپ کے بھائی، والعیاذ باللہ، یہ تاریخ نے جملے نقل کیے اور یہ بہت اہم ہیں، تمہید ہیں اس نقطے کے لیے جو آپ تک پہنچانا ہے۔ توجہ میرے ساتھ ہے؟ آخر میں بیٹھے ہوئے مومنین، اگر توجہ ہے میں بات آگے بڑھاؤں گا، بہت اہم منزل ہے، نتیجہ خلاصہ ہے اس جنگ تبوک کا۔ ایک درود پڑھیے رسول کی عظمت پر۔ لوگوں نے آ کر علی کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا، اب علی کے سامنے روبرو آ کر کہنے کی ہمت کس میں تھی؟ علی کے برابر سے گزرتے ہوئے کہنے لگے، آپس میں یہ بات لشکر میں پھیلانے لگے، استاقل عن علی اخی، ارے رسول والعیاذ باللہ اپنے بھائی سے تنگ آ گئے ہیں، لہٰذا خود جنگ میں جا رہے ہیں، لشکر میں جا رہے ہیں، پہلوانوں کو، جوانوں کو، شجاعوں کو لے کر جا رہے ہیں، اور اپنے بھائی علی کو پیچھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اصحاب میں، لوگوں میں یہ چہمگوئیاں منافقین نے اتنی پھیلائی کہ اللہ کے رسول تک پہنچی۔ جب اللہ کے نبی تک پہنچی، اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے لشکر کو روک لیا، لوگوں کو مدینے میں جمع کیا۔ اب تمام اصحاب رسول جمع ہیں، تمام منافقین مدینہ جو علی پر طنز کر رہے تھے وہ سب کے سب دیکھ رہے ہیں۔ نبی نے علی کو مخاطب کیا، اے علی میں آپ کو اپنے پیچھے مدینے پر حاکم بنا کر چھوڑے جا رہا ہوں، اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی کیا آپ اس بات پر خوش ہیں کہ میں آپ کو وہی مقام دیے جا رہا ہوں جو موسیٰ سے ہارون کا تھا، بس فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سب مل کر حیدر 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 حیدر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسے تاریخ حدیث میں، علم حدیث میں کہتے ہیں حدیث منزلت۔ میرے نوجوان بچے یاد رکھنا، حدیث منزلت، کیونکہ اس میں رسول نے لفظ منزلت استعمال کیا۔ تمام عالم اسلام کے نزدیک یہ حدیث بھی حدیث غدیر کی مانند، اس سے کچھ کم مگر متواتر کا درجہ رکھتی ہے۔
تمام طبقات میں اصحاب رسول نے، اہل بیت نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، علی آپ کا رتبہ یہ ہے، آپ کی مجھ سے نسبت وہی ہے ہو بہو جو موسیٰ کی ہارون سے تھی، بس ایک فرق ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ خود نبی نے یہ فرما کر کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بس اس فرق کے علاوہ جو تعلق ہارون کا موسیٰ سے تھا وہ سارا تعلق آپ کا مجھ سے ہے۔ نبی نے اس نبوت کا استثناء کر کے یہ بتا دیا کہ اس کے علاوہ جتنی فضیلتیں ہارون کی تھیں وہ سب کے سب علی ابن ابی طالب کے لیے ہیں۔ یہاں ایک تھوڑی سی باریک بات پیش کر دوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی ہارون کے رتبے پر تھے، کاش پہنچ جائیں، کوئی یہ گمان نہ کرے کہ علی کا رتبہ ہارون جیسا تھا۔ علی کو نبی نے موسیٰ کا ہارون نہیں کہا، علی کو نبی نے اپنا ہارون کہا ہے۔ اب جتنا فرق موسیٰ اور محمد کے رتبے میں ہے اتنا ہی فرق ہارون موسیٰ اور ہارون محمد کے رتبے میں ہوگا، سب مل کر۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ایک حدیث منزلت علی کے اہل بیت ہونے کو بھی ثابت کرتی ہے، موسیٰ ہارون کے بھائی تھے نا، گھر والے تھے۔ یہ ایک حدیث منزلت علی کے بچوں حسن و حسین کی فضیلت کو بھی ثابت کرتی ہے، یہ ایک حدیث منزلت علی کی عصمت کو بھی ثابت کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ایک حدیث منزلت تنہا علی کی نبی سے بلا فصل خلافت کو ثابت کرتی ہے۔ کیوں؟ قرآن کی آیت گواہ ہے، موسیٰ فقط 30 دن کے وعدے پر کوہ طور چلے تو کیا فرمایا؟ یا ہارون اخلفنی فی قومی، اے ہارون میرے بعد میری قوم پر خلیفہ بن جانا۔ واہ رے امت نبی، جب موسیٰ کوہ طور پر جائیں تو اپنے پیچھے کسی کو خلیفہ بنا کر جائیں، یہ کیسے ممکن ہے جب فخر موسیٰ محمد کہیں جائیں اور کسی کو خلیفہ بنائے بغیر؟ قرآن کی آیت ہے، یا ہارون اخلفنی فی قومی، اے ہارون میری قوم میں میرے خلیفہ بن جاؤ، میرے جانشین بن جاؤ۔ لفظ بھی موسیٰ نے کیا خوب چنا تھا۔ اے علی آپ کا رتبہ تعلق مجھ سے بعین ہی وہی ہے جو موسیٰ کا ہارون سے ہے۔ قرآن کی اس آیت کو اور نبی کی اس حدیث منزلت کو ملائیے، جسے بات کی تلاش ہے، جسے حق کی تلاش ہے، اس کے لیے بہت کافی ہے۔ یہ وہ فضیلت تھی کہ جو میدان میں نبی کے ساتھ جنگ تبوک میں جانے والوں کو بھی نہ ملی اور علی کو مدینے میں ٹھہر کر مل گئی۔ اگر کسی کو اس بات پر حیرت ہو کہ ادھر لشکر میں جنگ کے لیے جانے والوں کو بھی فضیلت نہ ملی، ادھر علی کو مدینے میں ٹھہر کر بھی فضیلت مل گئی، تو میں کہوں گا فقط اس پر حیرت نہ کرو، علی کو گھر میں بیٹھے فضیلت مل جائے تو حیرت کیا، یہ علی وہ ہے کہ جب بستر پر سو رہا ہوتا ہے تب بھی آیتوں کا خریدار بنتا ہے۔ علی 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 سب مل کر علی 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 یا علی یا علی مدد حق حیدر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دل چاہتا ہے اسی حدیث کی تکرار کرتا چلا جاؤں، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جو موسیٰ کے لیے ہارون تھے وہ میرے لیے آپ ہیں علی۔
یقین جانیے تنہا حدیث منزلت ایک مستقل موضوع ہے، تفصیلی بحث ہے، اس ایک حدیث منزلت سے کیا کیا نکل کر آتا ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ منافق کہ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے مدینے میں تھے، منافقت میں ماہر تھے۔ یہاں ایک اور سوال کر لوں جسے ہم معصومانہ سوال کہتے ہیں۔ آپ آج کوئی کام شروع کیجئے، کیا پہلے ہی دن ماہر ہو جائیں گے؟ مردو علی النفاق، اے نبی 10ویں ہجری کے آنے تک یہ لوگ منافقت میں ماہر ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب منافقت کا آغاز آج سے نہیں ہوا۔ مردو علی النفاق ترجمہ جا کر دیکھنا اس لفظ کا، سورہ توبہ آیت کا نشان 101۔ مردو علی النفاق، نفاق میں، منافقت میں ماہر ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ بات کو آگے بڑھائے۔ جب ان لوگوں نے، منافقوں نے یہ دیکھا کہ مدینے میں نبی علی کو حاکم بنا کر جا رہے ہیں، اب یہاں رک کر ایک اور تاریخی مطلب پر غور کر لیجئے۔ نبی پہلی مرتبہ کسی کو جنگ میں جاتے ہوئے شہر مدینہ پر والی بنا کر نہیں جا رہے۔ نبی کا طریقہ کار یہ تھا، کاش میں پہنچا سکوں، اپنے بچوں کے لیے دلیل عرض کر رہا ہوں۔ نبی کا طریقہ کار یہ تھا، تاریخ نے ان تمام لوگوں کے نام لکھے ہیں جب نبی کسی بھی جنگ میں جاتے تو کس جنگ میں کسے مدینے پر حاکم بنا کر جاتے، اپنا جانشین بنا کر جاتے۔ توجہ کیجئے گا، جب نبی جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے ہیں تب بھی مدینے پر حاکم معین کیا ہے، جب احد میں روانہ ہوئے ہیں تب بھی مدینے پر حاکم معین کیا ہے، جب خندق و خیبر میں گئے تب بھی مدینے پر حاکم معین کیا ہے، یہاں تک کہ جب نبی فتح مکہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے تب بھی مدینے پر حاکم بنا کر گئے تھے، جب نبی حنین کے لیے روانہ ہوئے مدینے پر اپنے ایک صحابی کو حاکم بنا کر گئے، جب نبی تبوک اور موتا کے لیے روانہ ہوئے تب بھی نبی نے مدینے پر کسی نہ کسی کو گورنر بنایا، جب نبی اسلام کی سب سے آخری جنگ یعنی تبوک کے لیے میدان میں جا رہے تھے تب بھی مدینے پر علی کو مدینے کا حاکم و والی بنایا۔ عزیزوں ذرا غور کیجئے گا، وہ نبی کہ جو چند دنوں کے لیے مدینے سے جنگ کی طرف جائے تو مدینے پر اپنا جانشین بنا کر جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب نبی ہمیشہ کے لیے پردہ فرمائے تو کسی کو جانشین بنائے بغیر چلے جائیں۔ علی مشکل غور تو کرے انسان۔ تاریخ اسلام آئینے کی طرح، شیشے کی طرح شفاف ہے، حق متلاشی کے لیے ہر دلیل روشن ہے۔ کچھ دنوں کے لیے جاتے تھے، کچھ دنوں کے لیے جانشین بنا کر جاتے تھے، جب ہمیشہ کے لیے امت سے جدا ہوئے، یہ کیسے ممکن ہے بغیر جانشین بنائے گئے ہوں؟ بات کو ایک منزل آگے بڑھاتے، منافقوں نے دیکھا ہمارا یہ بھی اچھی تعبیر ہے مگر میں کہہ نہیں سکتا، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ جب منافقوں نے دیکھا ہمارا یہ حربہ ناکام ہوا، انہوں نے اگلے حربے کا انتظار کیا۔ نبی مدینے سے تبوک کی طرف، اردن کی طرف چلے ہیں، راستے میں مدینے کے قریب ہی قبا کا علاقہ آیا، ادھر یہ ابو عامر نصرانی، عیسائی شخص، عیسائی پادری، اسلام کے لبادے میں تھا۔ جانتے ہیں اس کے فرزند کو اللہ نے کیا رتبہ دیا؟ کاش یہ راز بھی آپ تک پہنچ جائے۔ اس کے فرزند کا نام ہے حنظلہ۔ یہ حنظلہ جنگ احد میں شہید ہوئے، اپنی شادی کے اگلے روز شہید ہوئے۔ اصحاب نے جنگ کے میدان میں ان کے جنازے پر نوری مخلوق کو غسل دیتے دیکھا۔ جب نبی سے سوال ہوا فرمایا حنظلہ غسیل الملائکہ ہیں، حنظلہ کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ یہ تھا بیٹے کا ایمان۔ تاریخ اسلام میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ باپ بے ایمان ہو تو بھی بیٹا مومن ہو سکتا ہے اور ایمان کے کمال پر ہو سکتا ہے۔ ایک اور درود پڑھیے محمد و آل پر۔
اب رسول پہنچے ہیں قبا پر. یہ ابو عامر نصرانی نے نبی کو دعوت دی, یا رسول اللہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے, آپ آئیے تشریف لائیے. قرآن کی آیتیں اتر آئیں, والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مسجد بنائی جس مسجد کا نام ہے ضرار. اللہ نے اس مسجد کا نام ضرار رکھا ہے. ضرار یعنی نقصان پہنچانے والی, ضرر پہنچانے والی. اور کیوں بنائی ہے؟ وَكُفْرًا, اللہ کا گھر بنایا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اپنے کفر میں بنایا ہے. اللہ اکبر. اگر اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو, چاہے اللہ کا گھر ہی کیوں نہ بنایا جائے, اللہ کہتا ہے کفر کرتے ہوئے بنایا ہے. کیوں کفر کرتے ہوئے, کیوں نقصان پہنچاتے؟ فرمایا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. 11ویں پارے کے ابتدا میں ان آیتوں کا تذکرہ ہوا سورہ توبہ میں. اور ان لوگوں نے اس مسجد کو بنایا مومنین میں گروہ بندی کرنے کے لیے, تفرقہ ڈالنے کے لیے. ذرا غور کرنا, مومنین میں تفرقہ ڈالنا, گروہ بندیاں کرنا, فتنے پھیلانا کتنا بڑا جرم ہے. پھر خدا فرماتا ہے وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے آ رہے ہیں ان کی مدد کے لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے. رسول کو حکم ہوا, رسول نے اس مسجد کو ڈھایا اپنے اصحاب کے ساتھ, اور فقط ڈھایا نہیں, اس جگہ کو آگ لگائی. اور آگ لگانے کے بعد میں رسول نے اس جگہ کو کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ معین کیا. کوئی آ کر کہے اللہ کا گھر بنا تھا, گھر اللہ کا بنا تھا مگر اللہ کے لیے نہیں بنا تھا. توجہ کیجیے گا عزیزوں, گھر اللہ کا تھا مگر اللہ کے لیے نہیں تھا. منافقوں کا یہ دوسرا حربہ بھی ناکام ہوا. اب یہاں تاریخ نے ایک بڑا سنگین رخ لیا. علی مدینے میں ٹھہر گئے, مسجد ضرار رسول نے تباہ کر دی. نبی جنگ تبوک کے لیے لشکر لے کر تبوک کے میدان تک پہنچے ہیں, وادیوں کو سر کرتے ہوئے, پہاڑی راستوں کو عبور کرتے ہوئے پہنچے ہیں. ادھر نبی تبوک پہ پہنچے ہیں, لیکن ادھر منافقوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا. کیوں؟ مردوا علی النفاق, منافقت میں ماہر تھے. یہ ماہر آدمی اتنی آسانی سے اپنا کام نہیں چھوڑتا. توجہ ہے, اگر تھک گئے ہیں تو بات روک دوں. ایک درود پڑھیے مولا کائنات کی عظمت پر. نبی وادی تبوک میں پہنچے ہیں, سامنے دشمن قبائل کا, عیسائی قبائل کا لشکر ہے. اب یہاں ہمیں دو طرح کی تاریخ ملتی ہے. ایک وہ تاریخ جو تمام علماء اسلام نے عمومی طور پر لکھی. لوگ خوفزدہ تھے نا کہ اگر تمام جنگوں میں علی ہی فتح یاب تھے, اب علی کے بغیر جنگ ہوگی تو کیا ہوگا. اللہ کا کرنا یہ ہوا, یہ میں آپ کو عمومی تاریخ بتا رہا ہوں. کچھ خاص باتیں ائمہ سے ہم تک پہنچی وہ بعد میں بتاؤں گا. عمومی تاریخ تمام عالم اسلام نے کیا لکھا کہ جب ان عیسائیوں کے, رومی سلطنت کے لشکر نے مسلمانوں کے لشکر کی اتنی بڑی تعداد کو دیکھی تو جنگ سے خود ہی پیچھے ہٹ گئے. نتیجہ پیش کرنا ہے, توجہ کیجیے گا. جنگ سے خود ہی پیچھے ہٹ گئے, رسول اللہ سے صلح کرنے پر آمادہ ہوئے. یوں مجھے کہنے کا حق ہے کہ اسلام کی تاریخ میں ایک لشکر تو ایسا بنا تھا کہ جو علی کے بغیر جنگ لڑنے گیا تھا, مگر تاریخ اسلام میں کوئی ایسی جنگ نہیں گزری کہ جس میں علی ابن ابی طالب شریک نہ ہوئے ہوں. جس جنگ میں علی نہیں تھے وہ جنگ ہی نہیں تھی. کس کے بھروسے لڑی جاتی؟ جس جنگ میں علی شریک نہیں تھے وہ جنگ ہی نہیں ہوئی. یہ ہے تمام مسلمانوں کی متفق علیہ تاریخ. نبی دوبارہ تبوک سے فتح یاب ہو کر, بغیر خون بہائے فتح یاب ہو کر لوٹے. یہاں ائمہ طاہرین نے ایک راز کی بات اپنے چاہنے والوں تک پہنچائی. شاید نئی بات ہو اس لیے میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. محدث بزرگ سید ہاشم بحرانی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مدینۃ المعاجز میں اس روایت کو لکھا کہ تبوک میں ابتدا ہی میں صلح نہیں ہوئی تھی.
توجہ کیجئے گا عزیزوں، ابتدا ہی میں صلح نہیں ہوئی تھی، تبوک کی جنگ میں بھی پہلا حملہ ہوا تھا، دشمنوں کے لشکر نے اسلام کے لشکر پہ پہلا حملہ کیا، مگر تاریخ نے اپنے آپ کو پھر دہرایا، لوگ رسول کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس موقع پر اللہ کی جانب سے جبرائیل امین اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ان العلی الاعلی یقرئک السلام، یا رسول اللہ، اللہ عز و جل آپ پر سلام نازل کر رہا ہے اور اللہ آپ کو کامیابی کی، تبوک میں کامیابی کی بشارت دے رہا ہے، مگر اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ کسی ایک کا انتخاب کیجئے کہ مدد اور نصرت اللہ کے فرشتوں سے چاہیے یا علی سے چاہیے۔ کتاب کا حوالہ دے چکا، امام معصوم سے نقل شدہ روایت پڑھ رہا ہوں، یا رسول اللہ اختیار آپ کا ہے، فرشتوں کی مدد چاہیے یا علی کی مدد چاہیے؟ میرا آپ سے ہاتھ جوڑ کے سوال ہے، اگر کوئی آپ سے آ کر کہے کوئی بڑا اہم اور نازک کام کروانا ہو، جناب یہ شاگرد ہے، یہ استاد ہے، آپ کس سے کام کروائیں گے، شاگرد سے یا استاد سے؟ سب کا جواب ہوگا بڑا اہم کام ہے، لہٰذا ناتجربے کار شاگرد کو ایک طرف رکھا جائے گا اور ماہر استاد کی مدد لی جائے گی۔ نبی نے فرشتوں کو چھوڑ کر فرشتوں کے استاد کا انتخاب کیا۔ اے جبرائیل، نہیں عزیزوں، آخری مجلس کے آخری لمحات ہیں، پھر اگلے برس تک اس فرش عزا کا انتظار رہے گا، ابتدا سے آخر تک مل کر ایک درود پڑھیے۔ نبی نے شاگرد کو چھوڑ دیا، استاد جبرائیل کا انتخاب کیا۔ توجہ ہے؟ اے جبرائیل، میری خواہش ہے کہ یہاں بھی باقی تمام جنگوں کی طرح علی میری مدد کو آئیں۔ اب روایت جو شاید آپ نے شعر و شاعری میں غزوہ خیبر کے لیے سنی ہے، در حقیقت امام معصوم سے غزوہ تبوک کے بارے میں نقل ہوئی ہے۔ ادھر جبرائیل امین نے نبی تک پیغام پہنچایا، یا رسول اللہ مدینے کا رخ کیجئے اور آواز دیجئے، یا ابا الغوث ادرکنی، یا علی ادرکنی۔ اس جنگ میں نبی نے علی کو یہ لقب دیا، ابا الغوث، یعنی فریاد کرنے والوں کی فریاد پر لبیک کہنے والا، ادرکنی، میری مدد کو آئیے، یا ابا الغوث ادرکنی، یا علی ادرکنی۔ یہ جنگ کس موسم میں ہوئی میں بیان کر چکا ہوں نا۔ ادھر روایت کہتی ہے ادھر نبی نے مدینے کا رخ کیا، آواز دی، یا ابا الغوث ادرکنی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی۔ ادھر مدینے میں علی کھجور کے ایک درخت کی بلندی پر تھے اور درخت سے کھجوروں کو جدا کر رہے تھے۔ درخت کے کنارے حضرت سلمان محمدی کھڑے تھے۔ سلمان کہتے ہیں کہ میرے مولا اپنے کام کو چھوڑ کر درخت سے نیچے تشریف لائے، آنکھوں سے اشک بہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی، یا علی کیا ماجرا ہے؟ فرمایا، میرے بھائی رسول اللہ نے میدان جنگ میں مجھے یاد کیا ہے۔ سلمان وہ نہیں تھا کہ جو علی کی بات سن کے پریشان ہوتا، سلمان وہ نہیں تھا جو سواری اور تلوار کا انتظام کرنے بیٹھتا۔ علی نے سلمان کا ہاتھ تھاما ہے، 2 قدم بڑھائے ہیں، علی معجزہ الہی سے جنگ تبوک کے میدان میں تھے۔ امام فرماتے ہیں تبوک میں آنے والا کفار کا لشکر جانتا تھا کہ اسلام کے لشکر کو جب بھی کوئی فتح ملی ہے تو اسی لا فتح الا علی سے ملی ہے۔ لہٰذا جب علی کو سامنے دیکھا، جب یہ شیر خدا، یہ ابو طالب کا لال، یہ نبی کا شیر میدان میں کفار کے سامنے آیا، اب کفار نے ہتھیار ڈالنے میں ہی عافیت سمجھی، اب لوگوں نے نبی سے امان مانگی، اب لوگ صلح پر آمادہ ہوئے۔ روایت کہتی ہے جس طرح علی طی الارض کر کے اللہ کے اعجاز سے مدینے سے تبوک آئے تھے، صلح ہونے پر علی فوراً ہی مدینے لوٹ گئے، مگر جب جنگ تبوک کے کچھ مال غنیمت کو تقسیم کیا گیا تو اس میں غائبانہ طور پر علی کا حصہ بھی رکھا گیا۔ جن تک بات پہنچ گئی ایک درود پڑھیے مل کر۔ بس عزیزوں، پڑھنا تو بہت کچھ تھا۔ اسی جنگ تبوک کے بعد کی بھی ایک تاریخ ہے،
کہ جب منافقوں کا پہلا حربہ مدینے میں ناکام ہوا، جب مسجد زرار والا حربہ ناکام ہوا، تو اب لوگوں نے عقبہ کے مقام پر تبوک کی وادی سے پہلے بلند پہاڑی راستے کے درمیان سے گزرتے ہوئے نبی کے قتل کا ارادہ کیا۔ صحیح مسلم میں اس واقعہ عقبہ کی تفصیل موجود ہے، وقت نہیں ہے کہ اس واقعے کو تفصیل سے بیان کروں۔ وہ واقعہ وہ تھا کہ جس میں کچھ منافق نبی پر حملہ کر کے انہیں قتل کرنے آئے تھے تبوک کی واپسی میں، اسے واقعہ عقبہ کہتے ہیں۔ نوجوان اس واقعے کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ اس وقت جناب عمار رسول کی اونٹنی کے مہار کو تھامے ہوئے تھے اور حذیفہ یمانی رسول کی اونٹنی کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اللہ نے ان لوگوں کو رسوا کیا کہ اللہ نے آسمان پر تیز بجلی روشن کی۔ حذیفہ یمانی کہتے ہیں بجلی ایسے چمکی مجھے لگا سورج نکل آیا ہے۔ میں نے اس سورج کی روشنی میں ان تمام 14 افراد کے چہروں کو دیکھا اور انہیں پہچان لیا کہ جو رسول کے قتل کی کوشش میں آئے تھے۔ بعد میں قرآن کی آیت اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نازل ہوئی۔ توجہ میرے ساتھ ہے؟ قرآن کی آیت اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72-73 ہے یا 73-74 ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم النار وبئس المصیر۔ اے نبی کافروں اور منافقوں کے ساتھ جنگ کیجئے، واغلظ علیہم، ان پر سختی کیجئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ کون ہیں کہ جو منافق ہیں؟ یہ کون ہیں کہ جو کافر ہیں؟ یحلفون باللہ ما قالوا، اے نبی یہ آپ کے سامنے اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، جبکہ اللہ گواہی دے رہا ہے انہوں نے ضرور کفر کی بات کی۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور فقط بات نہیں کی، یہ لوگ اسلام لانے کے بعد کافر بھی ہوئے۔ آیت کی ابتدا میں انہیں منافق کہا گیا ہے، آیت اختتام سے پہلے انہیں کافر ڈکلیئر کر چکی ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، قرآن کا اعجاز دیکھیے، جب بات منافق کی ہو تو یہ نہیں کہا ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے، نہیں، اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے۔ علامت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے وہ ارادہ کیا تھا کہ جس میں یہ لوگ کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ اشارہ ہے اس واقعے عقبہ کی طرف۔ بات پہنچ گئی؟ حذیفہ یمانی کے پاس اس واقعے کے بعد ایک لقب تھا، ایک ٹائٹل تھا، صاحب سر رسول، رسول کا رازدار۔ لوگ مدینے میں حذیفہ کے پاس آتے تھے اور سوال کرتے تھے حذیفہ جنہیں تم نے دیکھا تھا کہیں ان میں تو نہیں تھا؟ اس واقعے کو تاریخ نے لکھا ہے۔ حذیفہ خاموش رہا کرتے تھے۔ رسول نے حذیفہ سے وعدہ لیا تھا کسی شخص کو ان افراد کی خبر نہیں کرنا، مگر حذیفہ جانتے۔ بات پہنچ گئی عزیزوں؟ یہ تھی اسلام کی وہ آخری جنگ جو دو تاریخی پہلوؤں کے مطابق یا تو اگر علی نہ پہنچے تھے جو عمومی طور پر مسلمانوں کی تاریخ میں ذکر ہے تو بغیر جنگ لڑے جیتی گئی، اور اگر ہمارے ائمہ طاہرین کی روایت کے مطابق علی کی مدد سے، علی کے نام سے فتح یابی نصیب ہوئی۔ اسلام کی باقی تمام جنگوں کی، ان تمام جنگوں سے ہمیں کچھ سمجھ آئے نہ آئے، یہ سمجھ آتا ہے کہ علی کے بغیر اسلام اور مسلمانوں کا چارہ نہیں ہے۔ آج بھی اسلام اور مسلمانوں کو علی کی ذات کی اور علی کے نام کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی جنگ بدر و احد میں اسلام کے لشکر کو تھی۔ فرق یہ ہے کہ لوگ اس ضرورت سے کنی کترا رہے ہیں، اسے محسوس نہیں کر رہے، اسے رخ موڑ رہے ہیں۔ اگر بات پہنچ گئی تو ایک درود پڑھ دیجئے علی کی عظمت۔ بس عزیزوں، آج شب عاشور ہے، آپ نے علی کے اتنے فضائل سنے، اگر دنیا علی کو صحیح وقت پہ مان لیتی تو کربلا میں حسین کا علی اصغر شہید نہ ہوتا۔ رونے کے لیے آمادہ ہیں؟ اولاد والے بیٹھے ہو؟
آج ام رباب کو ان کی اجڑی گودی کا پرسہ پیش کرنا ہے. آج کربلا کے سب سے کم سن مگر شاید سب سے بڑے شہید کا تذکرہ کرنا ہے. خوف لشکر کو کھانے والا ہے، خوف لشکر کو کھانے والا ہے، رن میں بے شیر آنے والا ہے. ہرملا نے کمان کھینچی ہے، ہرملا نے کمان کھینچی ہے، تیر اصغر چلانے والا ہے. اللہ اکبر. حسین جب اپنے تمام اصحاب کو کھو چکے، بیبیوں سے رخصت ہوئے، خیمے میں تشریف لائے. یا رباب ویا سکینہ ویا زینب ویا ام کلثوم علیکن منی السلام. شب عاشور ہے عزیزوں. اے رباب و سکینہ، اے زینب و ام کلثوم، حسین کا آخری سلام قبول کرو. حسین خیمے سے نکلے ہیں، ذوالجناح پہ سوار ہوئے، مقتل کی جانب بڑھے. ایک مرتبہ اپنے اصحاب کو یاد کیا، یا فرسان الحجا و یا ابطال الصفا مالی انادیکم فلا تجیبون. اے میرے شیروں، اے میرے پہلوانوں، جنگجوؤں، کیا ہو گیا ہے؟ میں آواز دے رہا ہوں، تم جواب نہیں دیتے. اللہ اکبر. ہائے غربت حسین، ہائے غربت حسین. ایک مرتبہ حسین نے آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. کیا کوئی ہے مدد کرنے والا جو مجھ حسین کا مددگار بنے؟ کیا کوئی ہے جو ہماری فریاد پر لبیک کہے؟ ارے کیا کوئی ہے جو رسول کی آل پاک کا دفاع کرے؟ بیبیوں کے خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں. حسین خیمے میں لوٹ کر آئے. بیبیوں، ابھی حسین زندہ ہے، کیوں روتی ہو؟ بتایا گیا جب آپ نے استغاثے کی صدا بلند کی، اصغر بے شیر نے خود کو جھولے سے گرا لیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا. اللہ اکبر. حسین نے شہزادے کو گودی میں لیا، ابا کے دامن میں چھپایا. ام رباب سے کہا ہوگا، اے ماں غم نہ کر، اے ام رباب فکر نہ کر، میں اصغر کو سیراب کرنے لے جا رہا ہوں. ارے دکھیاری ماں کا خیال ہوگا اصغر کو پانی کی پیاس ہے، حسین پانی پلا کر لائیں گے. مگر ام رباب کیا جانے کہ حسین کے لال علی اصغر کو شہادت کی پیاس ہے. حسین خیمے سے اصغر کو لے کر ایسے چلے، دشمن کہتا ہے کہ ہمیں لگا حسین ابا میں قرآن چھپا کر لا. حسین فوج اشقیاء کے سامنے پہنچے. فوج اشقیاء، اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ اگر تمہاری جنگ ہم مردوں سے ہے تو اس کمسن بچے نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ دیکھو یہ کتنا پیاسا ہے، نواسہ رسول، کائنات کا شہنشاہ، آج دشمن سے اپنے لال کے لیے گھونٹ پانی کا سوال کر رہا ہے. ہائے غربت حسین، کیا تم نہیں دیکھتے اس کے ہونٹ پیاس سے خشک ہیں؟ پھر عجیب جملہ فرمایا، اما ترون هذا الطفل الرضيع كيف يتلذذ. آج مجھے اطمینان سے مصیبت پڑھنے دیجیے گا، شب عاشور ہے، نہ جانے اگلے برس نصیب ہو نہ ہو. اے فوج اشقیاء، کیا تم دیکھتے نہیں ہو یہ بچہ کیسے تلذی کر رہا ہے؟ کاش میں یہ لفظ پہنچا پاؤں. تلذی کیا ہوتی ہے جانتے ہو؟ جب مچھلی کو پانی سے نکال دیا جاتا ہے، اپنے پورے بدن کو زمین پر تڑپاتی ہے، پھڑپھڑاتی ہے، شاید پانی مل جائے. اسے تلذی نہیں کہتے. ایک وقت آتا ہے
کہ مچھلی کے بدن میں اتنی طاقت ہی نہیں رہتی کہ بدن پھڑ پھڑائے. اب مچھلی فقط اپنے منہ کو دائیں بائیں مارتی ہے. ایک وقت آتا ہے سر کو پیٹ کے ماتم کرنا. ایک وقت آتا ہے کہ جب مچھلی کے بدن میں اتنی طاقت بھی نہیں رہتی کہ چہرے کو دائیں بائیں مارے. اب مچھلی کی موت قریب ہے. پانی کی پیاس سے مچھلی کا مرنا طے ہے. یہ آخری وقت ہوتا ہے. اب مچھلی اپنی پیاس کا اظہار کرتی ہے, فقط منہ کو کھولتی ہے, بند کرتی ہے. اس کیفیت کو عرب میں تلذی کہتے ہیں. اے لوگوں تم دیکھ نہیں رہے یہ اصغر کیسے تلذی کر رہا ہے؟ اے ہرملا اگر تو تیر نہ بھی چلاتا کچھ دیر میں یہ کمسن پیاس سے خود ہی مر جا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی الزہرا. خدا کسی کو کمسن اولاد کا غم نہ دکھائے. خدا میرا باپ کی اجڑی گودی کے صدقے تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. ہاں عزیزوں, فوج اشقیاء منہ پھیر پھیر کر رونے لگی. ابن سعد ملعون نے آواز دیا, حرملا اقطع کلام الحسین, حسین کو بات مکمل کرنے نہ دے. کہتا ہے میں نے ترکش سے سب سے بھاری تیر نکالا. وہ تیر جو عرب میں اونٹ نہر کرنے استعمال ہوتا تھا. حرملہ نے تیر کمان سے جوڑا. اور ارباب مقاتل لکھتے ہیں اگر اس تیر کو سمجھنا ہونا تو اتنا جان لو تیر بھاری تھا, اصغر کا وزن کم تھا. تیر چلا ہے, حمق کر بے شیر نے اپنی گردن پہ لیا. مقتل کے جملے ہیں, سر کو پیٹ کے ماتم کرنا. فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. ارے کم سن شہزادہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو. اجرکم علی اللہ. حسین کربلا میں 72 لاشیں اٹھا چکے ہیں. حسین بہت سے اصحاب اور بنی ہاشم کے جوانوں کو خیموں تک لا چکے ہیں, مگر نہ جانے اصغر کا لاشا کتنا بھاری تھا حسین کے لیے. عجیب غربت ہے. خیمے کا رخ کیا, 7 مرتبہ قدم آگے بڑھائے, 7 مرتبہ قدم پیچھے کیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. ایک مرتبہ ہمت جٹائی, خیمے میں پہنچے ہیں. حسین نے اب کیفیت کو محسوس کر کے رونا. آپ بچوں والے ہو نا, کبھی ایک بچے کے لیے کچھ لے کے جاؤ, دوسرا بچہ تڑپ کر سوال کرتا ہے. حسین نے لاش اصغر کو ابا میں چھپایا ہے. جب خیمے میں داخل ہوئے, ننھی سکینہ بابا کے قدموں سے لپٹ گئی. بابا جب بھیا علی اصغر گیا تھا تو رو رہا تھا, آیا ہے تو خاموش ہے. بابا اصغر کو پانی پلا لائے. سکینہ یاد نہ آئی. حسین نے سر کو جھکایا. ہائے غربت حسین, کچھ کہنے کے لیے لفظ نہ تھے. ابا کے دامن کو ہٹایا. دکھیاری ماں نے اصغر کے لاشے کو دیکھا, سر کو پیٹ کے ماتم کرنا. ماں کو کچھ سمجھ نہ آیا, بس اتنا سوال کیا, امثلک ینہر, کیا تو جتنے بھی ذبح. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر شبیر اٹھ کھڑے ہوئے, دامن کو جھاڑ کر. لا